अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, इंसान की ज़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तजस्सुस, क्यूरियोसिटी जिसे हम कहते हैं, ये इंसान की ज़ात के अंदर रखा है कि वो तजस्सुस करता है कि आया कि इसके पीछे क्या राज है। मसलन आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी बात, कोई भी इल्म ले लीजिए, तो इंसान के दिल में तजस्सुस आता है, क्यूरियोसिटी आती है कि आया कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, इसके पीछे का इल्म क्या है जो मुझे और आपको नहीं बतलाया गया, नहीं सिखाया गया। मसलन अब जानवर बोलते हैं, मुझे और आपको नहीं पता वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन इंसान इसके ऊपर भी तजस्सुस रखता है, तजस्सुस करता है कि आया कुत्ता जब भौंकता है तो वो क्या कहता है, मुर्गा जब बोलता है तो वो क्या कहता है, गधा जब चीखता है तो क्या कहता है, बकरियां जब मिनमिनाती हैं तो क्या कहती हैं, वगैरह वगैरह। तो इसी तजस्सुस के मारे एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक जिद की कि ऐ मूसा, आप अल्लाह ताला के बरगुज़िदा पैगंबर हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, अल्लाह ताला के निहायत करीब हैं, आप अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दें, एक बात मनवा दें। और वो बात क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जानवरों की बोलियां समझने की तौफीक इनायत फरमा दें। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को बड़ा समझाया कि ये जो इल्म है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ये इल्म आपको अता नहीं किया, इंसान को अता नहीं किया, तो इसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलहत है, लिहाजा आप ये जिद छोड़ दें, कोई और बात करें। लेकिन वो शख्स बज़िद था कि नहीं मूसा, आप अल्लाह ताला से बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, मेरी एक यही दुआ है, वो पूरी करवा दें तो मैं आपका बड़ा मशकूर और मामून होऊंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हामी भर ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहने लगे कि ऐ बारी ताला, तेरा एक बंदा है जो कहता है कि मुझे जानवरों की बोलियां समझने की अल्लाह तौफीक इनायत फरमा दें तो मैं आपका मामून होऊंगा। तो ऐ मेरे रब, मैंने उसको बड़ा समझाया है लेकिन वो समझता ही नहीं, वो टलता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हैं, मूसा वो मुझसे भी दुआ करके यही जिद कर रहा है कि मैं उसे जानवरों की बोलियां सिखला दूं, तो लिहाजा अब चूंकि वो दुआ कर चुका है और आपको मेरे पास भेज चुका है, मैं आपकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूं। तो मूसा उसे जाकर कह दीजिए कि हमने उसे 2 जानदारों की बोलियां समझने की तौफीक इनायत कर दी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो उस शख्स को अपना मुंतजिर पाया। उस शख्स ने कहा कि ऐ मूसा, क्या आपने अल्लाह से दरख्वास्त की? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को दोबारा फिर समझाया कि देख लें, ये चीज आपके हक में बेहतर नहीं है, लिहाजा आप इससे दस्तबरदारी इख्तियार कर लें। लेकिन वो शख्स बज़िद था कि नहीं मूसा, मुझे जानवरों की बोलियां समझने की जो तौफीक है वो अल्लाह से जरूर हासिल करनी। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने आपको यह इल्म दे दिया है, ये तौफीक दे दी है कि आप 2 जानदारों की बोलियां समझ सकते हैं, जिसमें एक कुत्ता शामिल है और एक मुर्गा शामिल है। वो शख्स बड़ा खुश हुआ। अब उस शख्स ने अपने घर में कुत्ता भी पाला हुआ था और एक मुर्गा भी था। अगले रोज उस शख्स ने रोटी का टुकड़ा जो कि घर के अंदर पड़ा हुआ था, उसने कहा कि यहां पे क्या कर रहा है, तो उसने वो रोटी का टुकड़ा उठाया, बाहर फेंक दिया। तो मुर्गे ने झपट कर वो रोटी का टुकड़ा उठा लिया। तो कुत्ते ने उससे कहा कि ये मेरी ग़िज़ा थी, ये मेरा रिज़्क़ था जो तूने मुझसे छीन लिया है। तो मुर्गे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरा रिज़्क़ है, तेरा रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला ने कहीं और लिखा है। उसने कहा वो मेरा रिज़्क़ अल्लाह ताला ने कहाँ लिख दिया है? तो उसने कहा कि कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा
اور جب وہ گھوڑا مر جائے گا تو پھر خوب پیٹ بھر کر خوب سیر ہو کر اس کا گوشت کھانا۔ کتا بڑا خوش ہوا۔ اب چونکہ اس شخص کو کتے کی بولی سمجھ آ گئی تھی، مرغے کی بولی سمجھ آ گئی تھی، ان دونوں کی گفتگو سے سمجھ میں آ گئی، اس نے گھوڑے کو لیا اور بازار میں جا کر گھوڑے کو فروخت کر دیا، اور واپس آ رہا ہے جیب میں پیسے ڈال کر خوش ہو رہا ہے کہ میں ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اگلے روز اس نے پھر روٹی کا ٹکڑا باہر پھینکا تو پھر مرغے نے اٹھایا۔ کتے نے پھر اس سے سوال کیا کہ تو بہت جھوٹا ہے، مکار، فریبی ہے، تو نے کل بھی کہا تھا کہ آج مجھے بہت پیٹ بھر کر کھانے کو گوشت ملے گا لیکن مجھے نہیں ملا۔ تو مرغے نے کہا کہ میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میں نے سچ کہا تھا، اللہ کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولا، لیکن تو پریشان مت ہو، آج کا دن گزار لے، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا اور تجھے اس کا گوشت کھانے کو مل جائے گا، خوب سیر ہو کے کھانا۔ تو کتے نے صبر کا دامن تھام لیا۔ اب مالک یہ گفتگو سن رہا تھا۔ اس شخص نے کیا کیا کہ اپنے اونٹ کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا، اور واپس آ رہا ہے پیسے گنتا ہوا، خوش ہو رہا ہے کہ میں ایک اور بڑے نقصان سے بچ گیا۔ اب تیسرے دن اس نے پھر روٹی کا ٹکڑا جب باہر پھینکا، کتے سے پہلے ہی مرغے نے جھپٹ کر وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے قابو میں کر لیا۔ کتے نے مرغے سے کہا کہ تو ایک نمبر کا جھوٹا، مکار، فریبی ہے، تو نے مجھے پہلے کہا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تجھے خوب سیر ہو کر کھانا ملے گا، پھر تو نے کہا کہ مالک کا اونٹ مر جائے گا تجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا، تو جھوٹا ہے، میں تیری کسی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ تو مرغے نے کہا کہ میں نے نہ تجھ سے پہلے جھوٹ بولا تھا، نہ تجھ سے بعد میں جھوٹ بولا ہے، اور نہ ہی تجھ سے آج بھی جھوٹ بولوں گا، تو اطمینان رکھ، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب کل جو ہے مالک کا جو غلام ہے وہ مر جائے گا، اور مالک جو ہے اس کے اعزاز، اب کل جو ہے مالک کا غلام مر جائے گا، اور مالک جو ہے غلام کے مرنے کے افسوس میں لوگوں کو کھانا کھلائے گا، تجھے بھی تیرا حصہ مل جائے گا۔ کتا پھر صبر اختیار کر جاتا ہے۔ تو مالک نے جب یہ سنا کہ میرا تو غلام مر جائے گا، اس نے غلام کو لیا اور بازار میں جا کے اس کو فروخت کر دیا۔ اب پھر بڑا خوش کہ میں ایک اور بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں۔ لیکن وہ یہ ان سب چیزوں سے بالا تر، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر اس کو یہ علم نہیں دیا تھا تو مصلحت کیا تھی۔ آج مجھے اور آپ کو اگر جانداروں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھ نہیں آتی تو یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ میں اور آپ آج پتہ نہیں کتنے بڑے نقصانات کا ازالہ کر رہے ہوتے، کتنے زیادہ نقصانات کا ازالہ کر رہے ہوتے۔ تو چوتھے روز مالک نے پھر روٹی کا ٹکڑا جب باہر پھینکا، مرغا پھر بےتابی سے انتظار کر رہا تھا، مرغے نے پھر جھپٹ کے روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ اب کی بار کتے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور کتا اسے برا بھلا کہنے لگا مرغے کو کہ تیری وجہ سے میں اتنا بھوکا پیاسا رہا ہوں کہ تو نے پہلے کہا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا تجھے خوب سیر ہو کر کھانا ملے گا، پھر تو نے اونٹ کا کہا، پھر تو نے غلام کا کہا، تو ایک نمبر کا جھوٹا، مکار ہے، فریبی ہے۔ تو مرغے نے کہا کہ میں نے تجھ سے نہ پہلے جھوٹ بولا تھا، نہ آج جھوٹ بولوں گا، اور نہ ہی آئندہ جھوٹ بولوں گا، مجھے جھوٹ بول کر تجھ سے کیا ملے گا؟ کتے نے کہا پھر ایسا کیوں کرنا ہوا جو کہ تو نے کہا کہ پہلے گھوڑا مرے گا، پھر اونٹ مرے گا، پھر غلام مرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو مرغے نے کہا کہ مالک کو نہ جانے کس نے میری تو تمہاری گفتگو کے بارے میں بتا دیا، اور اس نے وہ تمام چیزیں بازار میں جا کے فروخت کر دی۔ تو مرغے نے کہا کہ تو پشیمان مت ہو، تو پریشان مت ہو، اب کل مالک خود مر جائے گا، اور مالک کے مرنے کے افسوس میں تمام لوگوں کو، تمام بستی والوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اس میں تجھے بھی کھانا خوب سیر ہو کے ملے گا، خوب پیٹ بھر کے ملے گا۔ اب کی بار جو مالک تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا ماجرا ہے، اب یہ میری موت آ گئی ہے۔ اب مالک پریشان ہو گیا۔ اب وہ شخص جب اسے اپنی موت کی نوید ملتی ہے تو بھاگا بھاگا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ مجھے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ہوا، وہ تمام ماجرا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ مجھے موت سے بچا لیجئے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے نہ کہتا تھا کہ یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھا ہے، تجھ سے بالا تر رکھا ہے، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے؟ تو اب انہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کر کے دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور درخواست کی کہ یا باری تعالیٰ وہ شخص اس طرح سے پشیمان ہے، پریشان ہے، لہٰذا آپ اس کی موت کا جو پروانہ ہے اس کو ٹال دیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اے موسیٰ اسے بتلا دو جو جانور اس نے رکھے ہوئے تھے ان کا رزق لگا ہوا تھا، اور جب اس مالک کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ جاندار اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ گھوڑے نے اپنے اوپر لینی تھی لیکن اس نے گھوڑے کو بیچ دیا، اونٹ نے اپنے اوپر لینی تھی اس نے اونٹ کو بیچ دیا، پھر اس نے غلام کو بیچ دیا۔ اب موسیٰ اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو بخش دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، تو لہذا موسیٰ اس کی موت کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہے۔ اس شخص کو جب موسیٰ علیہ السلام نے تمام اللہ رب العزت کا پیغام سنا دیا تو وہ گھر پہنچا، ابھی وہ گھر میں قدم رکھتا ہے کہ موت کا پروانہ آن پہنچتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے جو مجھ سے اور آپ سے چھین رکھا ہے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، جن چیزوں سے مجھے اور آپ کو دور کر رکھا ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کی مصلحت ہے، اور جو علوم مجھے اور آپ کو عطا کر دیے ہیں اس میں بھی مصلحت ہے، اور جن علوم کو میں اور آپ سمجھتے ہوئے بھی چاہتے ہوئے بھی نہ سمجھ ہیں ان علوم کے بارے میں، اس کے پیچھے بھی میرے رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ لہٰذا ہر کام کے پیچھے اللہ کی مصلحت کو تلاش کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔